اعتکاف جو ہے یہ آج شام 20 روزہ ختم ہو جائے گا. آج شام بیٹھے گا جو بھی اس نیت سے بیٹھے رب کی رضا کی خاطر, اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا, شوال کا چاند دکھائی دے گا, اعلان ہوگا تو اس کا اعتکاف کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یعنی آخری 10 دن یا 9 دن اعتکاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف ایک دن خدا کی رضا کی خاطر نفلی اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا؟ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے ایک خندق کا, اور 3 خندق اس سے دور دوزخ کر دیتا جو رب کی رضا کی خاطر ایک دن اعتکاف کرتا. یہ 10 دن اعتکاف کی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں 500 سال اس سے دوزخ دور کر دی جاتی ہے جو ایک دن اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو 3 دن اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے خدا کے در پہ بیٹھ گیا, اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ایسا ہے جیسا رب کی راہ میں 300 دفعہ شہید ہو چکا ہے. حضرت حضور غوث اعظم پیر عبد القادر شاہ جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھی بنتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر و فکر کرتے ہیں, فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں, فرشتے اس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اگر وہ کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے تو فرشتے اسے تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ بیمار ہو جائے فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں, اسے کوئی تکلیف ہو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. جس کی فرشتے مدد کریں وہ اعتکاف والا شخص ہے. دوستو اعتکاف کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ جو شخص 10 دن اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر خدا کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. 10 دنوں میں بیٹھ کے آپ 2 حج اور 2 عمرے کر سکتے ہیں. زندگی گزر رہی ہے, کل ہم بچے تھے آج ہم بڑے ہو گئے اور کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ہم جوان ہو گئے اور کب بوڑھے ہو گئے. زندگی کا چرخہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے, پتہ نہیں اگلے سال فرصت ملے نہ ملے, اگلے سال زندگی نصیب ساتھ دے یا نہ دے. اگر فرصت ہے ٹائم ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر رب کے در پہ بیٹھ جاؤ اور رب سے یہ مطالبہ کرو کہ رب العالمین جب تک تو بخشش نہیں فرمائے گا تیرے در سے نہیں اٹھوں گا تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم دنیا دار کے در پہ بیٹھ جائیں تو وہ ہماری بات مان لیتا ہے, یہ تو رب العالمین کا در ہے. دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھنا, پھر اس کے کچھ مسائل ہیں کہ اعتکاف میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا ہوں اور خاموش بیٹھنا ثواب ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. بالکل عبادت خاموشی عبادت سمجھ کے خاموش رہنا مکروہ ہے. اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے. آپ ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں, ذکر و فکر کرنا, اور پھر مسجد کی جتنی حد ہے جہاں آپ جس جگہ کو مسجد سمجھتے ہیں یا مسجد کو جگہ دینے والے نے اس کو مسجد کے لیے ہی رکھا, اس جگہ آپ گھوم سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جہاں جس جگہ کو آپ مسجد نہیں سمجھتے, جہاں آپ مثال کی بات ہے انسان ناپاک ہوتا ہے تو مسجد آنے کی اسے اجازت نہیں, لیکن کچھ مسجد کے ساتھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جیسے غسل خانہ ہے, وضو خانہ ہے یا جوتے رکھنے کی جگہ ہے, ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے اور مسجد دینے والے نے بھی اسے مسجد نہیں رکھا, مسجد کی نیت سے نہیں رکھا, تو آپ اگر وہاں چلے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے لیے 2 ہی آپ کی مجبوریاں ہیں جن کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں, ورنہ اگر بغیر ضرورت مسجد سے باہر گئے اعتکاف ٹوٹ گیا. 2 مجبوریاں کون سی ہیں؟ ایک شرعی مجبوری, ایک طبعی مجبوری. شریعت کی طرف سے اسے مجبوری ہوتی ہے, اسے اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. طبیعت کی طرف سے مجبوری ہے, اسے اجازت ہے کہ وہ باہر چلا جائے. شرعی مجبوری کیا ہے؟ شرعی مجبوری یہ ہے کہ مسجد گر گئی, اسے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. نماز جمعہ پڑھنا ہے, اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا, اسے اجازت ہے کہ وہ دوسری مسجد چلا جائے اور اتنی دیر کوشش کرے پہلے جائے کہ صرف 4 سنت پڑھ لے. یہ وہ اپنا اندازہ کرے,
ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹائم دیکھ لے، اپنا اندازہ کر لے کہ میں تقریباً اس ٹائم ہی پہنچوں گا کہ صرف 4 سنت پڑھ لوں گا، اور 4 سنت پڑھ کے فرض پڑھ کے پھر 6 رکعت پڑھے، اس سے زیادہ اس مسجد میں نہ ٹھہرے، واپس اپنی مسجد میں آئے۔ اگر وہ وہاں رکا رہے 2 دن 4 دن یا سارا اعتکاف ہی اسی جمعے والی مسجد میں مکمل کر لے تو اعتکاف ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ہے شرعی مجبوری۔ اور مسجد، جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو اس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو لیکن امام صاحب مقرر ہیں، جماعت ٹائم پہ نہیں ہوتی لیکن امام ہے، تو پھر اس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کو مسجد جماعت کہتے ہیں، یعنی جماعت ہو یا نہ ہو لیکن سہولت موجود ہے۔ اگر سہولت موجود ہے تو اس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مکروہ ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں، مسجد میں، جو گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہیں اعتکاف کریں گے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد، وہاں اعتکاف کرے گی، اور جتنی اس کی وہ مسجد ہے اس مسجد میں اسے آنے جانے کی اجازت ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس جگہ میں بیٹھ کر عورت کام کاج بھی کر سکتی، جس طرح مثال سے کوئی دے دے آٹا گوندھ لے، آٹا وہاں پہنچا دے، وہ کر سکتی، جو کام وہاں بیٹھ کے کر سکتی ہے وہ کر لے، اس کا اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح مرد ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، کوئی موبائل فون آ گیا وہ بات کر سکتا ہے۔ ضروری بات جو ہے فضول بک بک جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ضرورت کی بات جو ہے اسے اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی وہ کرے۔ اسی طرح کوئی اور کام ہے، کسی چیز کا مثال کے بعد اسے سودا کرنا ہے، مثال کے بعد ہم کسان ہیں، ہم نے بھینس بیچنی، وپاری آ گیا، میں اعتکاف بیٹھا ہوں، آپ کتنا ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اتنے کی بیچنی ہے، یعنی اس کا ریٹ طے کر سکتا ہوں۔ یہ ضرورت کی بات ہے، یہ ہے شرعی ضرورت۔ اور تبھی ضرورت یہ پیشاب و پخانہ یا ناپاکی کی حالت میں اسے باہر جانے کی اجازت ہے کہ وہ غسل کرے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ وضو کیا ہوا ہے پھر دوبارہ وضو کرنے چلا جائے، یہ اجازت اسے نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وضو پہ وضو کرنے چلا جائے۔ جب اس کا وضو ہے تو اسے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ غسل جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اسے اجازت ہے کہ وہ چلا جائے۔ پیشاب و پخانے کی حالت میں اسے اجازت ہے وہ چلا جائے۔ اتنی دیر اسے اجازت ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت سے زائد ایک لمحہ بھی اگر وہ رک گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مثال کی بات ہے، اعتکاف والا باہر جاتا ہے، اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ قرض خواہ نے اسے روک لیا، اب چند لمحے کے لیے وہ رک گیا اس کے روکنے سے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے اعتکاف والے کے لیے کہ روزہ شرط ہے۔ اگر اس دن اس نے روزہ نہیں رکھا، روزہ توڑ دیا یا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ ضروری ہے کہ جو سنت اعتکاف 10 دن اعتکاف ہوتا ہے یا 9 دن اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، سارا دن گزر گیا، روزہ نہ رکھ سکا، یا روزہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا، یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن ابھی کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دن غروب ہو گیا، جلدی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے۔ جب اس ایسی غلطی اعتکاف والے سے ہو گئی تو گویا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، روزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر اسے قضا دینی پڑے گی۔ اور جب اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضا کا طریقہ کیا؟ صرف 1 رات اور 1 دن اسے اعتکاف دوبارہ بیٹھنا، قضا کی نیت سے 1 رات، 10 دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے، قضا 1 دن اور 1 رات کی ہوگی، روزہ رکھے گا اس دن۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے اعتکاف کے۔